دل کو سرور آ جائے گا، اللہ کی ضرب لگاؤ روح کو قرار آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا الہ کے نام میں چھیڑو دل کو سرور آ جائے گا، اللہ کی ضرب لگاؤ روح کو قرار آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حرص و ہوس کے ہر چھائے بے شک آج اندھیرے ہیں، اللہ کے دیپ جلاؤ نور ہی نور آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شخص نے کہ اس کا سبب کیا ہے کہ کلمے میں نبی کے نام کو مابعد رکھا ہے۔ خدا نے خود کو دی ترجیح تو پھر یہ عشق کیسا ہے، رکھے محبوب کو پیچھے یہ کب عاشق کا شیوا۔ یہ سن کے میرے علی اس طرح سمجھایا گستاخ بے حد کو، ارے نادان تو سمجھا نہیں اس راز عزت کو۔ سبحان اللہ۔ خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کو، سبحان اللہ، کہ ناپاکی میں نہ لے لے کوئی نام محمد کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ناپاکی میں نہ لے لے کوئی نام محمد کو، تو پہلے زبان دھل جائے جب نام اللہ کا نکلے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں کلمہ رسول اللہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے مولا، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ بارگاہ رب الجلال والاکرام میں
تلاوت کلام مجید اور حمد باری تعالیٰ اور نعت رسالت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے جناب قاری نور محمد سرہندی صاحب۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی مال و متاع سے بڑھ کر، اپنی آل و اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں جائے۔ اور علامہ نے کیا خوب کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کراچی کے مشہور و معروف نعت خواں جناب حاجی کلیم سرور صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں بلاہے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جس کو چاہا اسے نواز دیا، جس کو چاہا اسے نواز دیا، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ اور جن کو ہوتی ہے ہوں کی دید نصیب، بھئی جن کو ہوتی ہے ہوں کی دید نصیب، ان کا کیسا نصیب ہوتا ہے۔ جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب، ان کا کیسا نصیب ہوتا ہے۔ اور ان کی چوکھٹ سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے۔ ان کی چوکھٹ سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے۔ ذات احمد اگر نہیں آتی، تا قیامت سحر نہیں آتی۔ ذات احمد اگر نہیں آتی، تا قیامت سحر نہیں آتی۔ اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی۔ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ،
دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، اور جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں، جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں، مفلسی ان کے گھر نہیں آتی۔ جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں، مفلسی ان کے گھر نہیں آتی۔ کوئی کتنا بڑا سوال کرے، جھولی خالی مگر نہیں آتی۔ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے۔ سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں؟ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں؟ میں خدا تو نہیں ادیب ہوں دوست، ورا فانا کے بعد کیا لکھوں؟ اور ورا فانا لکا ذکر کہے سایہ تجھ پر، ورا فانا لکا ذکر کہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا مرتبہ اعلیٰ تیرا۔ اسی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں ملیر صاحب نعت خواں جناب سلیم قادری صاحب کو۔ سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ لو جوم کے نام محمد کا، لو جوم کے نام محمد کا، لو جوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے۔ لو جوم کے نام محمد کا، لو جوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی۔ یہ شان کرم اللہ غنی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی۔ یہ شان کرم اللہ غنی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی۔ دیکھے تو صدا دے کر کوئی، دیکھے تو صدا دے کر کوئی، ہر چیز عنایت ہوتی ہے۔ دیکھے تو صدا دے کر کوئی، دیکھے تو صدا دے کر کوئی، ہر چیز عنایت ہوتی ہے۔ نعتوں کے سجاتے ہیں گجرے، پڑھتے ہیں سلاموں کے نغمے، پڑھتے ہیں سلاموں کے نغمے۔ نعتوں کے سجاتے ہیں گجرے، پڑھتے ہیں سلاموں کے نغمے۔ کوئی مانے مانے نہ مانے، کوئی مانے مانے نہ مانے، اپنی تو عبادت ہوتی، اپنے تو نیاز عزت ہوتی ہے۔
سب نام نبی کا صدقہ ہے، سب نام نبی کا صدقہ ہے، اپنی جو عزت ہوتی ہے لو جوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی۔ نہ پوچھو ان اشکوں کا، نہ پوچھو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں، مصروف ثنا دل تو آنکھوں میں شاہد عالم ہوتے ہیں۔ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، اس گرد کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفروش، سرفروش، ذرا جھوم کے بولو، مستی میں بولو، ایمان سے بولو، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عثمان پکارے، حیدر کا نعرہ۔ تشریف رکھیے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن صاحب تشریف لائے، جن کے استقبال میں نعرے لگائے گئے۔ نعروں سے ذرا ایک دفعہ اور محفل کو گرمائیں، نشستوں پر بیٹھ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اب سے چند لمحوں بعد وہ ہستی، وہ روح پرور، وہ عالی ذی مرتبت جس کی نگاہ انقلاب مصطفی کا بیش خیمہ بن رہی ہے، وہ ہستی کہ جس نے نوجوانوں میں ایک طوفان اسلام پیدا کر دیا ہے، وہ ہستی کہ جس نے ہمارے ناپاک سینوں کو اپنی پاک ذات کی صحبت سے پاکی عطا کر دی ہے، نگاہوں سوچوں کو تبدیل کر دینے والا وہ انقلابی امام زمانہ قبلہ و کعبہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی، جس کے عرفانی، علمی اور روحانی خطاب سے آج آپ اور ہم مستفید ہونے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں۔ یا کملی والے پیا، یا کملی والے پیا، وکھا سانو سخی دوارا، وکھا سانو سخی دوارا، سخی دوارا تورا سخی دوارا، سخی دوارا تورا سخی دوارا، ساڈا ہووے گزارا مدینے والے پیا، مدینے والے پیا، وکھا سانو سخی دوارا، وکھا سانو سخی دوارا، ہے نور کا سرما نینن میں، ہے نور کا سرما نینن میں، زلفیں وا کی پیاری پیاری، زلفیں وا کی پیاری پیاری، صورت میرے پیارے آقا کی، صورت میرے پیارے آقا کی ہے، من موہنی پیاری پیاری ہے، من موہنی پیاری پیاری، مورے پنکھ جو ہوتے تو اڑ جاتا، مورے پنکھ جو ہوتے تو اڑ جاتا، میں تو راہ تکت ہوں برسوں سے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا، مدینے والے پیا، وکھا سانو سخی دو
दुआरा विखा सानू सखी दुआरा बड़ा दूर मदीना बड़ा दूर मदीना प्यारा प्यारा है। یہ تھے جناب مسعود وارسی صاحب جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ تمام کے علم ہے کہ آج کی انٹرنیشنل اسم ذات اللہ کانفرنس انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محمد سلیم نقشبندی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور شب معراج خالق نے کہا محبوب سے اپنے، شب معراج خالق نے کہا محبوب سے اپنے، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا بستہ، نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا بستہ، یقین ہے قبر میں میرے اندھیرا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد سلیم نقشبندی صاحب، اور اب میں دعوت نعت دے رہا ہوں جناب محمد عتیق قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، جھک جاؤ چاند تاروں سرکار آ رہے ہیں، اور مولود کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ فضا کچھ معطر ہو گئی ہے، خوشبوؤں کا پیشوا آ گیا ہے، جس سے سینے مہکتے ہیں وہ امام آ گیا ہے، جو زمانے میں اس میں ذات کی شمع لے کر اٹھا اور زمانے میں طوفان بن کر پھیلا، سمندر کی وسعتوں سے زیادہ جس کے سینے میں گہرائی ہے اس میں ذات پنہاں ہے،
جو نوجوانوں کو روز روز تبدیل کر رہا ہے، اللہ کے دربار کی طرف لا رہا ہے، دیدار رسول عطا کر رہا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں منظور نظر بنا رہا ہے، نوجوانوں کو شراب معرفت کا جام پلانے والا، آسمان کی بلندیاں جس کی جوتیوں کو چومنے کے لیے مضطرب اور بے چین ہے، رسمی الفاظ نہیں حقیقی پیشوا امام زمانہ قائد انقلاب رہبر اعظم جناب سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی تشریف لا رہا ہے، استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ سرفراز، اللہ ہے، سرفراز، اللہ ہے، جھوم کے بولو اللہ ہے، مستی میں بولو اللہ ہے، ایمان سے بولو اللہ ہے، صدیق کا نعرہ اللہ ہے، عمر کا نعرہ اللہ ہے، عثمان پکارے اللہ ہے، حیدر کا نعرہ اللہ ہے، ہر دل پہ لکھا ہو اللہ ہے، ہر دل پہ جمع ہو اللہ ہے، عنوان ہمارا اللہ ہے، پہچان ہماری اللہ ہے، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، تیرا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی، میرا تیرا کون ہے ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی، بن کے مست ملنگ رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے۔ سامعین شیخ سرکار کی جناب میں برجستہ عاجزانہ عرض کرتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں کہ قبول فرمائیں نصر اللہ نوری صاحب۔ یا سخی لجپال ریاض گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی، یا سخی لجپال ریاض گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی، دیوانو دیوان آؤ دیوانو آؤ دیوانو آؤ دیوانو، مل کے پر مرشد کی قصیدہ خوانی، یا سخی لجپال ریاض گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی، جب دل مایوس ہوا ہے اور بلا نے گھیرا، اور بلا نے گھیرا، مشکل حل کا باندھ کے آئی، غم نے لگایا ڈیرا، غم نے لگایا ڈیرا، چھٹ گئے بادل رنجولم کے، چھٹ گئے بادل رنجولم کے، دل سے صدا یہ آئی، یا سخی لجپال ریاض گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی، دیوانو دیوانو آؤ دیوانو آؤ دیوانو آؤ دیوانو، مل کے کہے مرشد کی قصیدہ خوانی، یا سخی لجپال ریاض گوہر شاہی، ریاض گوہر شاہی، سلگ سلگ کر تجھ بن جینا، تڑپ تڑپ کر مرنا، تڑپ تڑپ کر مرنا، چشم بینا کے بن رہنا، دید کو تیری ترسنا، مرشد دید کو تیری ترسنا، اپنی محبت کی اس دل میں
पाल रियाज गौहर शाहे, रियाज गौहर शाहे। दीवानो दीवानो आओ दीवानो, आओ दीवानो, आओ दीवानो, मिल के करे मुर्शिद की कसीदा ख़्वानी। या सखी लजपाल रियाज गौहर शाहे, रियाज गौहर शाहे। के रवाने जामिद हो जब ठहरे सांस के झोंके, ठहरे सांस के झोंके। मेरे वसीयत सिर्फ यही है, जान कनी के लम्हे लम्हे, जान कनी के लम्हे। मेरे कफन पर लिखवा देना, मेरे कफन पर लिखवा दे, दफनाने वाले भाई। सखे लजपाल आदे गौहर शाहे। सामीन इकराम, आज इस पुरआशौक दौर में जब मुसलमान को ज़िबा कर रहा है, आज इस तारीकी में जब इंसानियत से गिर चुकी है, आज इस दौर में दीन की किताबें रटी तो जाती हैं मगर फैज़ान रसूल को नहीं जानते। दरबार पे जाकर लकड़ी के दरवाजों से तो गुजर जाते हैं मगर फ़क्र रसूल के दरवाजे का नहीं मालूम। हाँ, नमाजों के रस्मी सजदे और रस्मी उतार चढ़ाव तो जानते हैं मगर नमाज की हकीकत जिससे इंसान का दिल सजदे में चला जाए, नमाज की वो हकीकत जिससे कुर्ब खुदा और माहियत मुस्तफ़ा मयसर आ जाए, उससे यकसर नाशना दौर के अंदर इस तारीकी और अंधेरे में इसमें ज़ात की शमा जलाकर जिस अंदाज से अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के पैगाम को गौहर शाही की नजरों ने फैलाया है, ये फैलाव, ये वुसात, ये तंजीम का निजाम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, पाकिस्तान की सरहद तक पाबंद नहीं, बल्कि आज 7 समंदर पार ये आवाज पहुंच चुकी है। आइए सुने उस आवाज को जो शायद आपके दिलों पर भी इसमें ज़ात अल्लाह नक्श कर दे। सुनिए उस आवाज को भी जिसमें कायनात के इख्तितामी उन लम्हात को, उन फयूजात को आम बांटा जा रहा है। अब मैं दावत खिताब देता हूँ क़िबला व काबा सैयदना व मुर्शिदना रियाज अहमद गौहर शाही को, जिनके लिए अल्लामा ने कहा, अल्लामा इकबाल ने खूब कहा कि काफिर की है पहचान कि आफाक में गुम है और मोमिन की है ये शान कि गुम उसमें है आफाक। दावत खिताब देता हूँ क़िबला सरकार शाह साहब सरपरस्त बानी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम को इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सरफरोश, सरफरोश। जरा झूम के बोलो, मस्ती में बोलो, ईमान से बोलो, सिद्दीक का नारा, उमर का नारा, उस्मान पुकारे, हैदर का नारा, हर दिल पे लिखा हो, हर दिल पे जमा हो, हर धड़कन बोले, हर दिल में गूंजे मक्के का नारा, तैबा का नारा, बगदाद का नारा, नारे हैदरी, मेरा शाही, मेरा शाही, गौहर शाही, गौहर शाही। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपके शहर में कई बार आना हुआ। आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिल आज़ारी नहीं है, कोई हुकूमत पर नुक्ताचीनी नहीं है। हर घर में, हर मोहल्ले में कुछ दिल वाले होते हैं, उन दिल वालों को निकालना मकसद है और दिल की आवाज़ दिलों तक पहुंचाना मकसूद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे अंदर एक जहान बंद है
لیکن تجھے اس کی خبر نہیں. وہ جہان کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو پھر وہ جہان کیا ہے؟ جب یہ جسم بنایا گیا، اس میں روح ڈالی گئی. روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو لطائف کہتے ہیں. پھر ان لطائف کی امداد کے لیے 9 اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو جثے کہتے ہیں. 16 مخلوقیں اس ڈھانچے میں ڈال دی گئیں. پھر یہ ڈھانچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو. کچھ مخلوقیں حیوانی، کچھ علوی، کچھ شیطانی. ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے، جس نے پورے انسان کیا پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اب اس کی پاکیزگی کے لیے انسان کو حکم دیا گیا. وہ نفس کتے کی مانند ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کتے کے لیے ہے. وہ اس کتے کے لیے نہیں ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا. اور آج بھی وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے، گھر میں ہی کرتا ہے نا. اگر اس کو گلی کے کونے میں باندھ کے آؤ گے تو حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کے لیے نہیں ہے. یہ جو انسان کے اندر کتا ہے یہ اس کے لیے ہے. انسان ناپاک نہیں تھا، مٹی سے بنایا گیا. مٹی ناپاک نہیں ہے. وہ جو کتا اس کے اندر آیا تب وہ ناپاک ہوا. جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے خلاصی نہیں ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. کیوں لعنت کرتا ہے؟ ان کے اندر کتے ہیں. جس کے اندر کتا ہے وہ ناپاک ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے. قرآن مجید ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے ذکر کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اور جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے. اس وقت ایک لمحہ کا فکریہ، ایک لمحہ فکریہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ عبادت سے ملتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے. اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے. اگر عبادت سے ملنا ہوتا تو سب کو ملتا نا، ہر عبد کو ملتا. اللہ دل سے ملتا ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے، نفس کو پاک نہیں کر سکتے، آپ رب کو پا نہیں سکتے. اب وہ جو نفس ہے تمہارے اندر وہ پاک کیسے ہوگا؟ جو تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، وہ 7 مخلوقیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اگر ان کو کرایا جائے تو. بھائی مخلوق جو ہیں جس طرح جن فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوق ہیں. سب سے پہلے قلب کا ذکر سیکھنا پڑتا ہے، پھر روح کا، پھر سری کا، پھر خفی کا، پھر اخفا کا، پھر انا کا. جب یہ سارے ذکر اندر جاری ہو جاتے ہیں وہ جو نفس ہے اس کی غذا سانس کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے نار اندر جاتی ہے. اب جب نار اندر جاتی ہے اور جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کی نور کی گرمی سے وہ نار جل جاتی ہے. اب اس نفس تک غذا نہیں پہنچتی. جب غذا نہیں پہنچتی تو اس کو بھوک لگتی ہے. کوئی نفس تو سرکش ہیں، وہ نور کی غذا نہیں لیتے مر جاتے ہیں. اور کوئی نفس ان اپنے ہمسایہ مخلوقوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خوراک دو جینے کے لیے. یہ پھر انہیں نور دیتے ہیں. دوسرے دن پھر مانگتے ہیں، پھر اس کو نور دیتے ہیں. تیسرے دن پھر وہ مانگتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ، اسی کا نور تیری غذا ہو جائے گی. وہ صرف زندہ رہنے کے لیے پھر کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے. اس کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا وہ سفید کتا بن گیا.
پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے، اس غذا کے لیے. پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے. پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے. پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے، پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے. اس وقت وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے. وہ انسان اللہ کے ذکر میں جھومتا ہے، ساتھ وہ بھی جھومتا ہے. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں. اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ اس ناپاک کتے کو انسان بنایا اور یہاں میری محفل میں لے آیا. اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے. اب ادھر اس کے ذریعے ادھر رسائی ہوگی. عبادت تو یہ ہے نا. ادھر پہ قلب، جب قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اللہ سے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ. جب دل سے اللہ اللہ شروع ہوتی ہے تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. پھر وہ داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب وہ چمکتا ہوا دل پایا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. اب ادھر بھی رسائی ہوگی اور ادھر بھی رسائی ہوگی. اس کو علم باطن کہتے ہیں. حضور پاک کے زمانے میں علم ظاہر اور علم باطن اکٹھے چلتے تھے. علم ظاہر زبان والوں کے لیے اور علم باطن دل والوں کے لیے. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی عبادت پہ قناعت کری انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا. اور آج بھی وہی لوگ زبانی والے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. اب یہ علم کہاں سے ملتا تھا؟ یہ علم ہمارے عالم ربانی یہ وہ سکھاتے تھے. پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں. زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں. پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر دل والا علم سکھاتے ہیں. لیکن عالم ربانی جب چلے گئے پھر پیچھے دوسرے عالم زبانی رہ گئے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے شریعت میں ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. طریقت بھی شریعت میں، حقیقت بھی شریعت میں، معرفت بھی شریعت میں، فنا بھی شریعت میں، بقا بھی شریعت میں، لقا بھی شریعت میں. اور ہم کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ شریعت میں ہے تو غوث پاک نے بھی شریعت سیکھی تھی، وہ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ بھائی خواجہ صاحب نے شریعت سیکھی تھی، وہ اصفہان کے پہاڑیوں میں کیوں رہے؟ اور ابو علی قلندر رحمۃ اللہ شریعت کا سبق دیتی تھے، وہ سبق چھوڑ کے جنگلوں میں کیوں گئے؟ وہ اس دل والے علم کے لیے گئے. شریعت تو شہروں میں سکھائی جاتی ہے نا، استاد تو شہروں میں ہے نا، جنگلوں میں استاد تو نہیں ہے نا. دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ میرا ماہی تیرا ماہی. وہ جو جنگلوں والے استاد ہیں اور جن کے لیے آدمی گھر بار چھوڑتا ہے، کھانا فاقے کاٹتا ہے، وہ پھر کوئی خاص ہی استاد ہوں گے نا. پھر وہ استاد حضور پاک ہے. پھر ان کو وہ حضور پاک تعلیم دیتے ہیں. پھر جب وہ مڑ کے آتے ہیں تو پھر وہ ولی بن جاتے ہیں. وہ دل والی تعلیم ہے. ہمارے علماء جو زبانی رہ گئے انہوں نے کہا شریعت سیکھو، شریعت سکھائی، ان کا شکریہ. اب کہنے لگے شریعت کے آگے کیا ہے؟ سیاست ہے، چلو سیاست کی طرف. وہ سیاست میں لے گئے ادھر جانا تھا نا اندر کی طرف، وہ سیاست کی طرف لے گئے. وہ پوچھا بھائی یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے، سیاسی بہت لوگ ہیں، تم کو زیب نہیں دیتی. کہنے لگے حضور پاک نے سیاست کری تھی. بھائی اگر حضور پاک نے سیاست کری تھی تو وہ سیاست، اس سیاست نے مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں کیے.
مذہب کے ٹکڑے نہیں کیے، اس سیاست نے مسلمانوں کو یکجا کیا۔ تمہاری سیاست مذہب کے ٹکڑے کر رہی ہے، مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہی ہے، مذہب کے کیا ملک کے بھی ٹکڑے کر رہی ہے۔ اگر وہ سیاست ہے جو حضور پاک والی تھی تب تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم کہتے ہیں خدا را ان نوجوانوں کے اندر ایک خزانہ بند ہے، ان کو اس بجائے سیاست کے ان کو روحانیت میں لگاؤ۔ سیاست سے اگر ان کو کرسی ملی تو تم کو ملے گی نا، ان کو نہیں ملے گی نا۔ یہ تو جیسے ہیں ویسے ہی ہے نا۔ اگر یہ روحانیت میں چلے گئے تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا نا۔ بچہ سکول میں پڑھتا ہے، زیادہ نہیں الف بے تو جان ہی جانتا ہے نا۔ اگر یہ روحانیت میں چلے گئے زیادہ نہیں قلب تک پہنچی جائیں گے نا۔ میرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، یہ دل والا علم یہ مدرسوں میں نہیں ملتا، یہ مساجد میں نہیں ملتا، یہ کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ کتابوں میں اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتایا اور اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ وہ دوسرا کون سا علم تھا جس سے ان کو قتل کر دیا جاتا؟ ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کتنا خطرناک ہوگا، نہیں وہ دل والا علم تھا۔ جب ہم نے اس کی آواز اٹھائی تو واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ وہ یہی علم تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا۔ اشارہ ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اشارے ہیں، علم نہیں ہے۔ ہمارے عالموں نے اس علم کو قرآن مجید سے ڈھونڈنے کی کوشش کری، ہر تفسیر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کری، لیکن وہ علم نہیں ڈھونڈ سکے۔ آخر یہی کہا کہ وہ علم ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو قرآن مجید سے علاوہ کہاں ہوتا؟ لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے، اور سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے 3 علم عطا ہوئے، ایک زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، تیرے سنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے۔ اب وہ دل والا علم کس طرح ہے؟ لوگ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، کیسی اللہ کر سکتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا۔ اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ دل اللہ کر سکتا ہے تو یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے۔ تم نے کیا یہ خیال ہے؟ اور درویش کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ وہ گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹکا ہوا ہے 2 پسلیوں کے درمیان، اور یہ گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹکا ہوا ہے 2 جبڑوں کے درمیان۔ وہ بھی گوشت اور یہ بھی گوشت۔ اس گوشت کے لوتھڑے کو طاقت نہیں ہے اللہ کرے، اس کو اللہ کرانے کے لیے کوئی مخلوق ہے، وہ سینے کے سینٹر میں ہے، اس کا نام ہے اخفا۔ وہ مخلوق اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے بولتی ہے۔ اگر کسی میں وہ مخلوق نہ آئے اس کو گنگا بولتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں کا ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے، طوطلے ہی بولتے، کیونکہ زبانیں تو ان کی بھی ہیں۔ جس طرح اس زبان کو بلوانے کے لیے وہ مخلوق ہے، اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو عربی میں فواد کہتے ہیں، اور وہ جو ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ مخلوق 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرفروش۔ اب وہ مخلوق جاگے گی کیسے؟ وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو
اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، روز توڑ کے دیکھتا ہوں، کھاتا ہوں، کچھ بھی نہیں، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے۔ یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاہوتی بند ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی، جن سے ہم نے نعمت پائی۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سکھائے چوں چوں کرے گا، چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا اس کو بھی کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سکھائے اللہ اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ اس وقت آدمی کہے گا میں تو اللہ اللہ نہیں کرا، میرے اندر سے کوئی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے، وہ اس کا قلب جاگ اٹھا۔ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح اور ایک دل والوں کی تسبیح۔ زبان والوں کی تسبیح کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے بغیر بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں تو کیوں انگلیاں تھکاتے ہیں؟ اس میں کوئی راز ہوگا نا؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ جو نور بنا وہ انگلیوں میں، اللہ اللہ بھی باہر، وہ نور بھی باہر، دھیان بھی باہر۔ عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ وہ جو نور بنا وہ آپ تمہارے کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو یوم محشر میں کام آئے گا، وہ وہاں جمع ہو جائے گا نا۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے، وہ دل کی تسبیح ہے۔ اس دل کی تسبیح کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں ملا سکتی، وہ جو اندر قلب جاگ اٹھا وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے۔ اب تم اس مخلوق کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے، اب تم اس کے ساتھ اللہ اللہ ملوانا شروع کیا۔ 3 سال تک ملایا، کبھی ملا کبھی ہٹا، کبھی ملا کبھی ہٹا، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا کچھ جاگ دیوں سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگ دے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ وہ خون کو آگے بھیجتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون اوپر آتا ہے، پھر وہ ٹک ٹک نس نس میں پہنچاتی ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب اللہ اللہ ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا، پورے خون میں چلا گیا۔ سیدی مرشدی نعرہ غوثیہ۔ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں چلا جاتا ہے، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کہا 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ فرمایا خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ، کہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر، لوگ کہیں مجنون ہے اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ ہمیں لندن میں ایک ڈاکٹر ملا، کوئی ولی ڈاکٹر تھا، کہنے لگا بات اس سے بھی آگے ہے کہ کیا ہو کہ انسان کے جسم میں کھربوں جراثیم ہوتے ہیں، جب خون میں اللہ اللہ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ وہ ثواب کس کو ملے گا؟ نعرہ سرفراز، سرفراش
सरफराश। जब किसी के नस नस में नूर चला जाता है, पूरे खून में नूर चला जाता है, तो वो नूर बन जाता है। लोग तो हुजूर पाक को भी नूर मानने से कासिर हैं, लेकिन आम आदमी जिसके नस नस में नूर चला जाए वो नूर बन जाता है। वो जो पहला तबका है तस्बीह वाला, वो मुसलमान का है। आप दिन रात तस्बीह पढ़ते रहें, नवाफल पढ़ते रहें, उनका तल्लुक जाहिर से है। आप मुसलमान हैं, आप मोमन नहीं हो सकते। मुसलमानों में 72 फिरके हैं। ज़बान से सारे कलमा पढ़ते हैं, इस वजह से ज़ुबानी सारे एक हैं। दिल से तो एक नहीं है ना, दिल से तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और मोमन, उनकी ज़ुबान भी कलमा पढ़ती है और दिल भी कलमा पढ़ता है। तो मोमन की तशरीह है। एराब ने कहा हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा। अगर आज का मुसलमान दिल से भी कलमा पढ़ ले तो फिर फिरका वारियत खत्म हो गई ना। जुबान से भी एक, दिल से भी एक। फिर मोमन नहीं कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं। मोमन कहता है बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही। आम आदमी यहां तक पहुंचा, नूर बन गया। अगर वो आलम भी है तो उसको नूर अलल नूर कहते हैं। और उन्हीं के लिए हुजूर पाक ने फरमाया मेरे आलम बनी इसराइल की नबियों की मानद होंगे। और वाकई उनकी तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन है। अगर उनकी तौहीन करोगे तो तुमने इस्लाम की तौहीन करी। तो इस्लाम की तौहीन कौन करता है? मुसलमान तो नहीं करता। उन्हीं आलमों ने काफिरों को मुसलमान बनाया है। अगर मुसलमानों में कहीं फितना खड़ा हुआ, फौरन पहुंचे, जाके मिटाया। उनको आलम रब्बानी कहते हैं। और जो आलम इस इल्म बातन के बगैर हैं उनको आलम ज़बानी कहते हैं, आलम सू भी कहते हैं। और उनके लिए हदीस शरीफ है कि जहल आलम से डरो और बचो। सहाबा ने पूछा आलम भी और जाहिल भी, कि जिसकी ज़बान आलम और दिल स्याह यानी जाहिल हो। ये आलम काफरों को मुसलमान नहीं बना सके, काफरों को मुसलमान नहीं बना सके, लेकिन मुसलमानों को काफिर कह सकते हैं। उन आलमों ने फितने मिटाए और ये रोज एक नया फितना खड़ा कर देते हैं। अब वो पहला दर्जा मुसलमान, फिर मोमन, फिर आलम बाअमल, इसके बाद फिर वलायत शुरू होती है। अब वलायत क्या है? लोग कहते हैं पता नहीं वली कहां से आते हैं। यकीन करो इसका राज पता चल जाए तो बड़ा आसान है वलायत। अगर इसका राज नहीं तो बड़ी दूर, बड़ी मुश्किल है कि वो वलायत क्या है। जो भी बच्चा इस दुनिया में आया, हाँ काफिर का बच्चा आया, वो वलायत का राज लेके आया। और तारीख गवाह है कि काफिरों के बच्चे मुसलमान हुए, वलायत का राज सीखा और बड़े बड़े वली बने। अगर काफिर का बच्चा वो वलायत का राज लेके आया तो क्या मुसलमानों के बच्चों में वो राज नहीं होगा? आपने देखा होगा रात को सोते हो, दूसरे शहर में घूमते हो, ख्वाब में तुम नहीं होते लेकिन तुम्हारे अंदर की कोई चीज होती है। वो नफ्स है, वो शैतानी चीज है, वो शैतानी महफिलों में घूमती रहती है। बाकी जो चीजें हैं वो तुम्हारी नसों में चिपटी हुई हैं, सो रही हैं। जब अल्लाह का नूर उन नसों में पहुंचा, उन तक पहुंचा, तो वो भी बेदार हो गई। जब वो बेदार हो गई, उन्होंने अंदर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। उनकी अल्लाह अल्लाह से तुम्हारे में शऊर आ गया, नूर का शऊर आ गया। अब तुमने ख्वाब में देखा हजूर पाक के रोजे के गिर्द मंडला रहे हो, खाना काबा का तवाफ कर रहे हो, तो वलियों की दरबारों की तरफ तुम्हारा रुख हो गया। वो उन चीजों से जो अंदर बेदार हो गई। उनकी ग़िज़ा गोश्त रोटी नहीं है, उनकी ग़िज़ा अल्लाह का नूर है। हर वक्त अल्लाह अल्लाह हो रही है, अल्लाह अल्लाह के नूर से उनकी परवरिश हो रही है। 12 साल लगे, वो मखलूकें हैं जिस तरह जिन फरिश्ते हैं। 12 साल लगे, वो बिल्कुल बालग हो गई। अब तुमने सोचा देखें हजूर पाक क्या कर रहे हैं,
تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئی. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ عارف اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بن کے مست ملنگ رہیں گے. اب تم نے سوچا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی اوپر پرواز کر گئی. فرشتوں نے روکا، نہیں رکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کہا، اس وقت نہیں. اس کے بعد تم مر گئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی ہے یا ولی ہے سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، یہی عقیدہ ہے. تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی اور وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں. لوگوں کو فیض پہنچاتی، نماز پڑھتی، ذکر کرتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا. فرمانے لگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا. فرمانے لگے میں نہیں گیا. لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا. وہ جو اندر ہے، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوقیں موجود ہیں. اگر تم ان کا راز سیکھ لو، ان کو غذا پہنچاؤ، تو پھر تم مر کے بھی زندہ ہو، پھر ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو. اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا، وہ 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر تم زندہ ہی مردہ ہو. پھر علامہ اقبال فرماتے اب نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری. اب تو اللہ کری میں اللہ کرا، جو اندر اللہ کرنے والی چیزیں وہی ختم ہو گئی. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، سنا ہوگا. 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. کچھ تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اگر کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے. ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے. ایک درویش نے کہا کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے. مولوی صاحب ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے. او میں تو دیوار اس کے اوپر نہیں جا سکتا، تو عرش مولا میں کیسے جاتا ہے؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں وہ عرش مولا میں جاتی ہیں. اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھیں. قبر میں چلا گیا جسم مبارک تب بھی وہ آزاد ہے نا، اور اس وقت بھی عرش مولا میں نمازیں پڑھتی تھیں اور اب بھی پڑھتی ہیں اور قیامت تک پڑھتی رہیں گے. تو ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ایک ذاتی ہے، 98 صفاتی ہے. 98 صفاتی مل کر بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتے. وہ 1,24,000 نبی صفاتی اس میں ذات والے، صفاتی اسم والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا.
میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی اسم کا ذکر کرتے تھے، اور ان کے جسم میں جو نور آیا وہ بھی صفاتی نور آیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا، اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی رشک کرتے ہیں اس امت کے اوپر، وہ دیدار کو ترستے رہے، یہ کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں۔ اگر ان کو فضیلت ہے تو اس میں ذات سے ہے۔ حضرت ابراہیم بن عدو فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں ادھر دیکھتا ہوں مخلوق نظر آتی ہے، اوپر دیکھتا ہوں اللہ نظر آتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا، ملا تو حضور پاک کو ملا۔ حضور پاک کے بعد 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ یہ چشتی، نقشبندی، قادری اسی میں سے آتے ہیں۔ پہلے 9 تھے، اب 4 رہ گئے، 4 بھی ایک کٹ گیا، سہروردی 3 رہ گیا، 3 رہ گیا اب۔ اچھا، پھر 9 صحابہ سے پھر ان 12 اماموں کو جو وقت کے غوث تھے اجتماعی طور پہ پھر ان کو دے دیا گیا، پھر انہوں نے اس کو پھیلایا۔ پھر 12 اماموں سے لے کے انفرادی طور پہ غوث پاک کو دے دیا گیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے۔ اب پھر غوث پاک کو حکم ہوا ہے کہ اب تم اس کو آگے پھیلاؤ۔ اب پھر غوث پاک نے پھر ولیوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب جو اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے، آپ کو کہیں سے بھی حاصل ہو جائے سمجھیں کہ آپ غوث پاک سے ہی آپ کو اس میں ذات حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب یہ ولیوں تک پہنچا، ان کے سینوں تک پہنچا، پھر اس کے بعد یہ بگڑنا بھی شروع ہو گیا۔ بگڑا کیسے؟ ولی تھا، اس میں ذات لے کے آیا، لوگوں کو اس میں ذات سکھایا، قلب کا اس میں ذات سکھایا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کا بیٹا ولی بن کے بیٹھ گیا۔ ولایت وراثت نہیں تھی، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا، بھئی نبوت ہوتی نا، وراثت، نبوت اعلیٰ مقام ہے نا ولایت سے۔ اگر نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ واہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا بیٹا وہ ولی بن کے بیٹھ گیا۔ وہ صدیوں سے یہ رسم چلنا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک آدھ ولی آ بھی جائے، لیکن ساری ان کی ساری اولاد ولی تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اب ہمارے لوگ ان گئے، جا کے بیعت ہونا شروع ہو گئے، جا کے پوچھا، کچھ سنا تھا کہ قلب کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، یہ تو بڑا جلالی ہے، تو پاگل ہو جائے گا، کیا تو جنگل میں جائے گا؟ بہتر ہے کہ تو وہ شجرہ شریف پڑھ لیا کر، ہاں بس اسی سے رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ ساری عمر شجرہ شریف پڑھتا رہا۔ شجرہ شریف سے صرف شناخت ہوئی نا کہ اس ولی کی کس سے نسبت ہے، اور تو اس میں کچھ نہیں ہے نا، صرف شناخت ہی نا۔ وہ شجرہ شریف پڑھتا رہا، آخر میں اس نے بھی گھر میں وہ رکھ دیا ایک طرف۔ پھر آگے ہمارے عامل تھے، انہوں نے دیکھا یہ خالی پیلی گدی نشین سے زیادہ نشین، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے تعویذ لکھنے والے، انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا بھئی اب قلب کا سلسلہ، انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ خلق خدا کو راضی رکھو، ان کو فیض پہنچاؤ اور یہ تعویذ لکھ کے ان کو دو، بس اسی میں اللہ مل جائے گا۔ وہ بھی تعویذ لکھنا شروع ہو گئے۔ خیال اب ادھر چلا گیا نا تعویذوں کی طرف، ان کا خیال شجرے کی طرف چلا گیا نا، وہ اللہ کو بھول ہی گئے نا۔ اس کے بعد ہمارے عالموں نے دیکھا بھئی ہم تو ان سے بہتر ہیں، اتنا علم جانتے ہیں،
اگر انہوں نے 10-20 آدمی پیچھے لگا لیے تو ہم نہیں کر سکتے ایسا. وہ عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی. جب عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا کہ کچھ قلب کا معاملہ، بس منطق سیکھ لو، فلسفہ سیکھ لو، بحث کرنا سیکھ لو. پھر کیا ہوا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، میرا ماہی تیرا ماہی. پھر وہ جو ان کے مرید تھے وہ بحث مباحثے میں لگ گئے، ہر جگہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا. پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا یہ تو ہمارے شاگرد تھے عالم، ان کے اتنے مرید ہو گئے تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. ان کے ہم بھی بیعت کرتے ہیں جی، آ جاؤ. اور بیعت شروع ہو گئی. انہوں نے پھر کیا کیا، پھر اپنے شاگردوں کو وہ فتویٰ سکھا دیا کہ جو بھی ذرا ہلے جلے اس پہ فتویٰ لگا دینا، ہمارے بغیر جو بھی ہلے جلے اس پہ فتویٰ لگا دینا، اور تم اس کا ثبوت ہم تمہیں دیتے ہیں. ابھی روحانی سفر کو دیکھ لو، اس کے اوپر جو فتوے لگائے انہی کے شاگردوں نے لگائے نا بھائی، انہی مفتیوں کے شاگردوں نے فتوے لگائے نا. اور اس کے پڑھ کے دیکھو آیا اس پہ فتوے لگتے ہیں یا نہیں. لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. اب امت بالکل اس مزاج سے دور چلی گئی. اب ان کو پتہ ہی رہا کہ اس میں ذات بھی ہوتا تھا. یہ کہنے لگے ہوتا تھا لیکن پرانے زمانے میں، اب نہیں ہے. لیکن جس دن یہ اس میں ذات دنیا سے چلا گیا، دنیا کو حق ہی نہیں ہے زندہ رہنے کا، اسی دن قیامت کو آ جانا ہے. یہ اس میں ذات ہر زمانے میں، صرف ایک اس کی شناخت نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی آدمی ہیں کسی نہ کسی سے بیعت ہوں گے. ہر شخص اپنے پیر کو ولی سمجھتا، تب اسے بیعت ہوا نا، کیونکہ بیعت ولی کی ہوتی ہے. اب سارے تو ولی نہیں ہو سکتے ہیں نا، سب کے پیر ولی نہیں ہو سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں 360 ولی ہوتا ہے، 40 ابدال ہوتا ہے. ابدال کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے. صرف غوث اور کتب، ایک غوث 3 کتب، وہ ابدال، ایک غوث 3 کتب وہ بیعت کے مجاز ہیں، یا ان کے آگے خلیفے. اب جدھر بھی جاؤ غوث زمان اور کتب زمان، غوث زمان اور کتب زمان. اب ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا. ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، چور کو چور پہچانتا ہے. ان کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تمہیں ذاکر قلبی بننا ہوگا. سبحان اللہ. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. جب تمہاری دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں گی، پھر یہاں نزدیکی دربار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، وہاں چلے جانا. وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے. جس طرح بادل ٹکراتے ہیں گڑ گڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ ٹکراتا تو رکت بھی ہوتی ہے. تمہارے دل میں رکت پیدا ہو جائے گی، تمہارا ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گا یہ ولی ہے. پھر دوسری دربار پہ چلا جانا، سیون شریف چلے جانا، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ. وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی، دل کی دھڑکن اللہ اللہ تیز ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے کامل ہے. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا، مرشد کے پاس چلے جانا. اگر وہاں بھی جانے سے وہی چیز ہوتی ہے جو سیون شریف میں ہوئی تھی یا غازی بابا پہ ہوئی تھی، پھر تمہارا مرشد کامل ہے. پھر جان بھی جاتی ہے، جانے دینا، اس کو نہیں چھوڑنا. میرا ماہی تیرا ماہی، تینوں دنیا کی بھلائی. پھر تم جیسے بھی ہو پرواہ نہیں. سلطان صاحب نے فرمایا ہے اساں مرشد پھڑیا آپ پہ اللہ سی سارا ہو، کہ ہم نے مرشد کو پکڑ لیا، اب وہ خود ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گا، صاف کرائے گا، ہمارے دل کو زنگ اتارے گا. بلکہ ایسے مرشد کے لیے حدیث ہے کہ یوم محشر میں چمک رہیں گے ایک کونے پہ نبیوں کی طرح. لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سا نبی ہے، آواز آئے گا نبی نہیں ولی تھا. لوگ کہیں گے ولی تو ہر زمانے میں ہوتا ہے.
دیکھے تو جا کے صحیح پہچان جائیں گے. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا, چلو بخش دو. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا, چلو بخش دو. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا دیا تھا, چلو بخش دو. ہزاروں گنہگار اسی طریقے سے بخشے جائیں گے. اور جن کو ان نے خریدا ہوا ہوگا, جو اس کے مریض ہوں گے, جن کو خریدا ہوا ہوگا, پھر وہ جدھر جائے گا ادھر ان کو بھی لے کے جائیں گے. بن کے مست ملنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے. پھر آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر وہ کامل نہیں ہے نا, تو پھر تو ہم ہی نکمے ہی ہیں نا. تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا اس کو بوری میں بند کر دینا, تو یہاں کراچی میں سمندر نزدیک ہے, وہاں جا کے پھینک دینا. وہ کہتے ہیں کہ وہ 16 مخلوقوں کے قاتل ہیں. تمہارے اندر وہ جو 16 مخلوقیں تھیں جنہوں نے رب تک پہنچنا تھا, رب تک یہ جسم نہیں جاتا ہے, وہ مخلوقیں جاتی ہیں. تم نے بیعت کری, اللہ کو پانے کے لیے بیعت کری. شخصیت پانا مقصد نہیں, مقصد تو رب پانا تھا. اس نے وہ 16 مخلوقیں ضائع کر دی. اگر اس کے 1000 مرید ہیں تو 16,000 کا قاتل ہے نا. پھر قاتل وہ ایسی مخلوقیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کچھ ایسی مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, اور جس کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتے. اور وہ مخلوق جب اپنے ہاتھ, نوری ہاتھ اٹھاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. اور وہ مخلوق تھی, تم مر بھی جاتے اور وہ مخلوق قیامت تک تمہاری جگہ اللہ اللہ کرتی رہتی. وہ ان 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. تو پھر بتاؤ جدھر وہ جائے گا تم کو ادھر لے کے جائے گا. اب ولیوں کے لیے کیا ہے جو ولی بنے ہوئے ہیں؟ جس طرح جھوٹی ولایت کا دعوے دار, جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے, نبی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے, کافر ہے. اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ولی نہیں ہے, اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے, تو پھر وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. اور اس کو ماننے والے کمبخت اور بے نصیب. اب پھر ولی کیا ہے؟ یہ سارے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں, پھر ولی کیا ہے؟ ولی پھر وہی ہے. اگر آپ کی نواز شریف سے دوستی ہے تو نواز شریف سے بات چیت ہو اور اس کو دیکھا ہوا, نہ دیکھا ہے نہ بات چیت, کہتے ہیں میرا دوست ہے, جھوٹ ہے نا. ولی اللہ, اللہ کا دوست, اللہ سے بات چیت ہو, اللہ کو دیکھا ہوا, وہ ولی اللہ ہے. نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اسے بات چیت کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں. کتنا بڑا فراڈی ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, دنیا پر ہے کس کی شاہی. بتا, یقین کرو اس علم باطن کے بغیر علم ظاہر بیکار ہے. ایک حدیث میں ہے یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کی نقل ہے. بات کہہ دیتے ہیں, فتوے تو پہلے ہی کافی لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ باطن کی نقل ہے. اصل ادھر ہے, نقل ادھر آیا. ایسے سب سے پہلے یہ جو عورت جس پہ تم مرتے ہو یہ بھی نقل ہے نا. اصل تو ہو رہے ہیں ادھر, تمہارے لیے اصل ہے وہ ہو رہے ہیں, یہ نقل ہے ان کی جگہ آئی ہے. اس کے بعد یہ جو تمہارے مکان تم بنائے ہو یہ بھی نقل ہے. ادھر سونے چاندی کے محلات ہیں, ادھر اینٹیں گارے کے مکان ہیں, یہ بھی ان کی نقل ہے. نقل ہے نا. اس کے بعد یہ جو تم فروٹ کھاتے ہو, کھانا کھاتے ہو, یہ بھی نقل ہے. سب سے پہلے انگور آیا, اوپر سے بحشت سے آیا. آدم علیہ السلام نے کھایا, وہ اصل تھا. پھر وہ زمین میں گیا, پھر اگا, پھر زمین میں گیا, اس نقلی ہو گیا نا. اب اس میں زمین کی تاثیر ہو گئی, اور یہ بھی نقل. اور تیسری, جس خانے کعبہ میں تم جاتے ہو, کتنے پیار سے جاتے ہو, وہ یقین کرو وہ بھی نقل. وہ اصل خانہ کعبہ بیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم کو دکھایا، خواب میں دکھایا کہ ایسے ہی نکل کر خانہ کعبہ بنا. انہوں نے ایسے ہی خانہ کعبہ بنا. اصل تو اوپر ہے نا، اصل میں اصلی جائے نا. اس میں تو نقلی بھی جا سکتا ہے، ہر قسم کا آدمی جا سکتا ہے، اس میں تو نقلی نہیں جائے گا، اس میں تو اصلی بننا پڑے گا. اور یقین کرو یہ تمہارا جو قرآن مجید ہے یہ بھی نقل. اور یہ بھائی پریس سے آیا، کاغذ یہاں سے خریدا، پریس لگایا، اور نقل ہے نا. اصل جو قرآن مجید ہے اس میں اصلی پہنچے گا، وہ تو نوری الفاظ حضور پاک کے سینے مبارک میں. تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی. اصلی بنو گے تو اصل تک پہنچو گے، اگر اصلی نہیں بنو گے تو نقل ہی نقل ہے تمہارے لیے. اور یقین کرو یہ تمہاری نمازیں بھی نقل. وہ اصل نماز مومن کا معراج ہے، تو یہ نماز فرقوں میں مبتلا کر کے لے گئی. یہ نماز صورت ہے. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے. صورت نقل کو بولتے ہیں. خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. نماز حقیقت معراج ہے، اور یہ نماز نقل یہ فرقوں میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اب اس باطن کے بغیر زہر کا کوئی قبولیت نہیں ہے، نمازوں کی بھی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ ان میں باطن نہیں ہے نا. باطن کیا ہے؟ زہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، باطن اللہ کو دکھانے کے لیے. زہر کے لیے حکم ہے تو ایسی عبادت کر، مسجد میں جا کے کر تاکہ لوگ دیکھیں جا کے کہ تو نمازی ہے. اور باطن کے لیے حکم ہے ایسی عبادت کر، چپ کے کر، تو جان اور میں جانوں، اس کو بھی خبر نہ ہو. وہ باطن کی عبادت کیا ہے؟ وہ جب تمہارا قلب اللہ اللہ میں لگ جائے گا، یا تمہیں خبر ہوگی تو یا اللہ کو ہوگی، اس کو بھی نہیں پتہ یہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کل وہ واللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ہے. کہ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ہے. کیا ہے؟ جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیل و حجت کری منافق. اب تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. بس یہی ایک راز ہے. بلے شاہ نے فرمایا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، اور جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، ہیل و حجت کری نا. پھر کہتے ہیں اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے، نہیں مانا. لم یلد ولم یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو، وہ صادق ہے. مانو گے نا؟ اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ وہی ہیں منافق دل والے جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. وہ دل باطن ہے، زبان ظاہر ہے، اس کے ساتھ باطن نہیں ہے، وہ فرقوں میں چلی گئی. اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. اللہ سمد، دل کہے گا اللہ اللہ. لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں. زبان اقرار کر رہے، دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے. اب زبان میں زہر، دل میں باطن، باطن اور زہر مل گیا. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے،
اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا کمال ہے. امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو. یہ جو تمہارا اخفا یہ اس کا کمال ہے. اس لوتھڑے کا کیا ہے؟ اخفا کا کمال ہے. وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ. اور اس قلب کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. بن کے مست ملنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے لاکھ ظلم و ستم سہیں گے. یہ قلب یہاں گونجے گا عرش مولا والے سنیں گے. اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اگر پوری زندگی میں 2 رکعتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر. یہ نماز حقیقت ہے اور یہ تمہارا پہلی سنت ہے. حضور پاک غار حرام میں جاتے کیا کرتے؟ نمازیں تو تھیں نہیں, ذکر الہی کرتے. پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے نمازیں اس وقت بھی نہیں تھیں, نمازیں تو بعد میں اتری. اس وقت مسلمان کیوں کرتے؟ ذکر الہی کرتے. بس ذکر الہی کرتے رہے, کئی سال کرتے رہے. ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری شب معراج میں اتری تو پھر وہ حلقوں میں نہیں اٹکی, سیدھی سینوں میں گئیں. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. 5 رکن ہے. پہلا رکن کلمت, اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت طیب, اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے عطا کرپٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہونا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے. الف لام میم تم کہتے ہو حروف مقطعات. آگے چلو, سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا, الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا. حضور پاک نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا. وہ سارے علم سینے میں خود بخود ہی آ گئے. الف سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے. اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے. یہ لوگ الف لام میم والے نور سے ہدایت ہیں اور آگے کتاب سے ہدایت ہے. کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمراہ بھی کر سکتی ہے, لیکن الف لام میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے. ایک حدیث میں ہے کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا. یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرزئی ہو جائے یا وہابی ہو جائے. تیرا شاہی میرا شاہی, دین و دنیا کی بھلائی, میرا ماہی تیرا ماہی. وہ سنی کا سنی رہے گا, وہ غیر مقلد کبھی نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو گمان ہے اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. جس سے پوچھو کیا حال ہے, بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے, بڑا کرم. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, بڑا کرم. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا, اتنا بڑا افسر بن گیا, کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو تمہاری نادانی ہے. اور یہ چیزیں تو کافروں کو بھی دی ہیں, جو کافروں کو دی وہ تم کو دی, تمہارے پر کیا کرم ہوا ہے؟ اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا کہ واقعی اس کا کرم تمہارے اوپر ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. وہ آیت ہے کہ کیا ایمان والوں کے دل وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر اللہ میں جھک جائیں. اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی, اس کا کرم ہو گیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا, الٹا وحشت ہوتی ہے, الٹا اس کے خلاف ہو گئے, تو تمہارے پر اب کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں, میرا مرشد کیا ہے, اور مجھ پہ رب کتنا کریم ہے, یہ کسوٹی ہے.
بندے اور رب کے درمیان ایک ہتھیار ہے، وہ دل ہے. کہتا ہے اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس ٹیلی فون کو صاف کر لینا، اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، اس دل سے تعلق ہے، اس دل کو صاف کر لینا. اب دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. وہ بھی دل ذکر کرے تو زبان سے زبان پاک ہوگی نا، دل سے دل پاک ہوگا نا. جب وہ دل کا ذکر سیکھے گا تو اس کا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر ٹیلی فون صاف بھی ہو، ٹھیک بھی پڑا ہو، تب بھی اس کو 2 بجلی کی تاروں کی ضرورت ہے. اگر یہ صاف ہو جائے تب بھی اس دنیا کا نظام بجلی کا ہے، اس دنیا کا نظام نور کا ہے. اس دل میں ذرا بھی نور آ جائے، جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے. مقناطیس معمولی سی سوئی کو دور سے کھینچ لیتا ہے، تانبے کو کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ نسبت ہے نا لوہے کو کھینچتا ہے. اسی طرح ذرا سے بھی نور آ جائے، وہ نور کا گولہ اسے پیوست ہو جاتا ہے، اس آدمی کو اس سے نسبت ہو جاتی ہے. اب لوگ دعا مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی تب ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا. بھائی ان کا ٹیلی فون ہے ہی نہیں ہے، دعائیں کرتے ہیں. اب کاتبین پتہ نہیں کب اوپر بھیجیں گے، کب وہ درخواستیں دیکھے نہ دیکھے. ولیوں کے پاس کیوں؟ ان کے ٹیلی فون صاف ہے نا، فوراً جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں فوراً اوپر پہنچ جاتی ہے. جب اوپر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اور یہ جو ٹیلی فون ولیوں میں، وہ بھی تمہاری طرح تھے، انہوں نے اپنے ٹیلی فونوں کو صاف کیا تو وہ وہاں تک پہنچے، تم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہو. اور جب کوئی ہر شخص اللہ اللہ کرتا ہے، دل سے اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی شخص کو امریکہ میں بیٹھے، آپ اس کو دل سے یاد کریں، 40 دن یاد کریں، دل کو دل سے رہا، اس کا خط آ جائے گا. جب آپ اللہ کو دل سے یاد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیتا. بھائی اس کے لیے ایک نماز پڑھو 10 کا ثواب دے دیتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرو 10 واپس کر لیتا ہے. اس سے تھوڑی سی بھی محبت کرو، وہ اس سے بہت زیادہ محبت پھر کرتا ہے، کیونکہ وہ احسان نہیں اس کو لیتا. محبت کا بدلہ محبت. پھر جب وہ اسے محبت کرتا ہے پھر وہ عشق کا مقام ہے. تو جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان کو بھی خبر کوئی نہیں ہے. پھر میں تیرا اور تو میرا، میرا ماہی تیرا ماہی، دین و دنیا کی بھلائی، میرا ماہی تیرا ماہی. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، شیطان کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں؟ تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دیوں. اور تم ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، اور شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. اس کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو، برباد کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. پھر قرآن ان کے لیے فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. ایمان کیا ہے؟ یہ مور پولیس کی لگی ہوئی ہے، یہ ثابت ہے پولیس والا. یہ اللہ کی مور لگی ہوئی ہے، ثابت ہے اللہ والا. کچھ لوگ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ حضور پاک کا روزہ مبارک بس جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجاہد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے. پریشان ہوئے، سجدہ تو انسان کو جائز نہیں، استدراج تو نہیں ہو گیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کر رہے ہیں. جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا
اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو تو میں نے نور سے بنایا ہے۔ پھر قرآن مجید بھی فرماتا ہے حبل الورید، میں انہی کے شارک کے نزدیک ہوں۔ ہر آدمی سوچتا ہے نہیں میری شارک کی بھی نزدیک ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا حبل الورید، وہ کہتے تھے تو بھی ہماری شارک کے نزدیک ہے نا، ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا بھئی، شارک کے نزدیک ہے، پھر ہمارے ہر فعل میں تو ساتھ ہے، تو جب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ بھائی اگر تو حبل الورید ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہی ہے، پھر حساب کتاب کیا؟ پھر انہوں نے کھولا تھا نہیں، جب فتوے کا جواب دیا تھا کہ وہ انہی کے حبل الورید ہے جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا، اور جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اس کے لیے تو حدیث ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کان سوچتا ہے ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ لے نہ جائے، ہندو فوج جنات کی حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو، اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو، جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر وہ رحمان جاگ نہیں اٹھتے، وہ مخلوقیں جب تک جاگ نہیں اٹھتی پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ آپ اس کا طریقہ بھی بتائیں، ہو سکتا ہے کچھ اہل دل ہوں، ایک بھی اہل دل نکل آیا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ اگر کسی ایک کا بھی دل اللہ کے ذکر سے دھڑکے، بیماری سے نہیں اللہ کے ذکر سے دھڑکے، تو یقین کرو ادھر عرش مولا بھی دھڑکتا ہے۔ جب عرش مولا ہلتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں، آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے۔ تو فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے، ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا، ہم بھی تیرے عرش کو ہلاتے۔ ایک آدمی بھی ایسا نکلا ہے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو عرش کو ہلائے، اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھیں۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں، اگر اللہ نے چاہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک، پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو، بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمر کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، پتہ نہیں صبح اس کی جان ہے یا نہیں، یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے۔ اٹھیں آفس جا رہے ہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں، نہیں، جب دل کی دھڑکن سے اللہ ملتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ جب تک ذکر قلبی نہیں ہوتا ہے ذکر خفی کرتے رہے، وضو ہو یا نہ ہو، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے، سارا دن پانی میں پڑے رہیں
پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباں دا۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے، زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے۔ اگر ذکر سے گرمی آئے برداشت کریں تو بہت بہتر ہے، اگر برداشت نہ ہو تو دروشی پڑھیں، دروشی اس کو ٹھنڈا کر دے، پھر ذکر کریں، کیونکہ قانون قدرت ہے، گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتی، یہ قانون قدرت ہی ہے۔ فصل وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا، لیکن جب وہ جلنے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتا ہے۔ گھر میں ہانڈی ہے، جب جلنے کو ہوتی ہے تو پانی کا چھینٹا مارتے ہیں اور خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے نا۔ جب یہ اللہ کے نور سے جلنے کو ہوتا ہے پھر دروشی پڑھتے ہیں، وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ زبانی بات میں سب سے افضل دروشی ہے، لیکن جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو دروشی اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں عمر کی وجہ سے محسوس نہ ہوتی ہوں گی، پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دل کی دھڑکن ابھرے، اگر نہیں ابھرتی ہے تو پھر وہ سانس کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ باہر ہو اللہ ہو، سانس تو ہے نا، چلو عبادت ہی صحیح۔ جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں، اللہ کی ضربیں لگائیں۔ یہ اللہ کی ضربیں جو ہیں یہ شور مچانے کے لیے نہیں ہیں، اگر آپ صرف ضربیں لگا کے گھر چلے جاتے ہیں تو شور مچا کے آئیں۔ یہ اللہ کی ضربیں زور زور سے اللہ کرتے ہیں، جسم کو ہلاتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں اس سے، جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے۔ کیوں ولایت ہے؟ وہ ہل چلاتا ہے کافی دیر تک چلاتا رہتا ہے، پھر اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائے تو آدھی ولایت ہے نا، ورنہ جس طرح بیل کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ اب اس ذکوریت کے کچھ اور بھی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ قناعت پسند ہیں، کچھ کم مرتبے میں ہیں، کچھ زیادہ مرتبے میں ہیں، کچھ عاشقین میں۔ اگر تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، قناعت پسند ہے، تو 5000 دفعہ روز ذکر کر۔ یہ طریقے ہیں فقر کے۔ اگر تو عالم ہے، امام ہے، مقتدی پہ فضیلت ہے، وہ 5000 دفعہ ذکر کرتا ہے، تو 25000 دفعہ روز ذکر کر، تب تو جو اس پہ فضیلت ہے۔ اس کو عالم با عمل بولتے ہیں۔ اگر تو کوئی کتب ابدال کا رتبہ چاہتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ 72000 دفعہ ذکر کر۔ اگر تو میرا عاشق میں تیرا عاشق، اللہ تعالیٰ فرماتا جلدی آ میں تیار ہوں، یعنی وہاں کوئی دیر نہیں ہے، وہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1.25 لاکھ دفعہ روز ذکر کرنا پڑتا ہے، تو 1.25 لاکھ دفعہ ذکر تسبیح سے نہیں ہوتا ہے، سانس سے نہیں ہوتا ہے، ضربوں سے نہیں ہوتا ہے، خفی نہیں ہوتا۔ 1.25 لاکھ کا ذکر ان دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ کی سوئی ان دھڑکن سے بنی ہے، یہ 1 گھنٹے میں 3600 دفعہ ٹک ٹک کر لیتا ہے۔ ذکر سے اور تیز ہو جاتا ہے گرمی سے، 1 گھنٹے میں 6000 دفعہ اللہ کر سکتا ہے، 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو اصحابہ کرام کے دل 1.25 لاکھ تک پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے، آج کے بھی لیے ہے۔ اگر آج بھی کسی کا دل 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے، اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ کوئی مصیبت آتی ہے، آیت الکریمہ پڑھاتے ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھاتے ہیں نا۔ اگر اس سے زیادہ بھی مقدار ہوتی تو وہ بھی پڑھاتے ہیں نا، 2 لاکھ دفعہ، 2.25 لاکھ دفعہ، لیکن ہے ہی 1.25 لاکھ دفعہ، اس سے آگے عبادت ہی کو نہیں ہے۔ اگر وہ قبول ہو جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے نا۔ بے شک اگر کوئی شخص روزانہ ہی 1.25 لاکھ دفعہ اللہ کرتا رہے تو مصیبت ہی نہیں آئے۔ اس کے لیے نہ تمہیں بیعت کرتے ہیں، نہ تم سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک تم بندہ نواز نہیں بن جاتے۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے۔ جن کے مرشد ہیں
जब वो जौहरी बन गए तो अपने मुर्शिदों को पहचान लेंगे, जब पहचान लेंगे तो हट ही जाएंगे ना खुद ही। तो जो बैत नहीं है तो फिर जब वो जौहरी बने तो उनको कोई मर्द कामन मिलेगा तो वली ही मिलेगा ना। इसके लिए जिक्र लें और अपनी किस्मत आजमाएं। अगर जिक्र चल पड़ा तो दुआ दे देना, और क्या दोगे। अगर जिक्र नहीं चला तो दो चार 5 दिन मेहनत करी, उसका सवाब तो मिल जाएगा ना, वो तो रहेगा नहीं जाएगा ना। इसके लिए मेरे ख्याल में एक और बात बता दूं, इसके लिए दिल का साफ होना ज़रूरी है। अगर दिल में ज़रा भी बात हो तो ये जिक्र फिर नहीं चल सकते हैं। दिल की सफाई क्या है कि हमने एक रूहानी सफ़र लिखी थी, कुछ ज़िंदगी के वाक़यात, कुछ ख्वाबों के वाक़यात। बहुत से उलमा हैं जो हमारे हक़ में हैं, बहुत से उलमा हैं जो बिल्कुल हमारे दुश्मन हैं। वो जो आलम सू किस्म के लोग हैं ना, वो तो हम पंजाब गए तो कहने हम तुम्हारी टांगें तोड़ेंगे अगर आए तो वो जो आलम हक़ है ना, वो तो सीने से लगाते हैं बड़ा अच्छा काम करके आए। उन आलम सू को अपनी रोटियां नजर आती हैं, आप तो कम हो जाएंगी, मरीद भी उनके इधर आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ख्वाबों को जहर में तब्दील किया और सत्रों को आगे पीछे करके उसके ऊपर फतवे लगा दिए। हम जिधर जाते हैं वो फतवे आगे पहुंचे हुए होते हैं। तो लोगों को कहते हैं बेहतर है कि तुम रूहानी सफर खुद ही पढ़ो, फिर इंसाफ करो। फिर वो लोग रूहानी सफर पढ़ते हैं, फिर कहते हैं, उन उलमा से कहते हैं इनमें तो ऐसी चीज नहीं है जो तुमने फतवे लगा दिए। फिर वो कहते हैं दरअसल बात ये दूसरा एडिशन है, वो पहला एडिशन इन्होंने छुपा लिया है। और हम कहते हैं को पहला एडिशन तुम्हारे पास तो होगा ना, जिससे तुमने वो तहरीरें ली है, वही दिखाओ ना। अल्लाह, वही दिखाओ, पता चले। हम एक अल्लाह और रसूल के हुक्म से एक बात करके जाते हैं और वो उसके ऊपर झाड़ू फेरने की कोशिश करते हैं। बेशक उनका झाड़ू ज़बानी लोगों के ऊपर फिर सकता है, लेकिन वो जो दिल वाले हैं उनका झाड़ू कभी दिल पे नहीं जा सकेगा। जब दिल पे झाड़ू नहीं जा सकेगा तो हम तो देख रहे हैं उनकी मुखालफत के बावजूद वो दिल वाले निकल ही रहे हैं और निकलते रहेंगे। जिक्र लेना चाहेंगे, उनको बुलाएं, किस्मत। सामीन इकराम, वो हजरात जो जिक्र कल्ब की इजाज़त लेना चाहें, बैत नहीं होती, चंदा नहीं लिया जाता, मीरा से रसूल, इसमें ज़ात अल्लाह का इल्मी और रूहानी इज़्ज़त दिया जाता है, जिससे आपकी कल्ब की धड़कनें अल्लाह अल्लाह बोलने लग जाती हैं, जिससे आप मज़ारात पे जाएं, हरी चादरों के बजाय साहिब मज़ार का दीदार करें। दिल की आंखों के लिए, मीरा से रसूल के लिए जो जिक्र कल्ब लेना चाहें, वो एक सीढ़ी से आएं और दूसरी सीढ़ी से उतर जाएं। हासिल कीजिए ताकि रूहानियत की मालूमात हो सके, विलायत क्या है, फैज़ान रसूल क्या है, आप जानिए, ये आप पर फ़र्ज़ ऐन है। हम तरक्की दुनिया के लिए लिटरेचर पढ़ते हैं, क्या बेहतर नहीं तरक्की दीन के लिए, क़ुर्ब रसूल के लिए किसी ऐसी किताब को भी थामा जाए, किसी ऐसी तालीम के करीब आया जाए जो हमारे दिल को मदीना बना दे। इसमें ज़ात अल्लाह का नाम पूरी कायनात का हासिल है। अल्लाह का नाम हासिल कीजिए। कागज़ पे लिखा हुआ अल्लाह इसमें ज़ात का फैज़ नहीं दे सकता, मगर दिल पे लिखा हुआ इसमें ज़ात अल्लाह आपको मदीना से करीब कर देगा, लाखों सरहदों को दिल के फासले ख़त्म कर देंगे। ये दौलत उज़्मा हर शख्स के लिए है, अमीर गरीब काला गोरा, सरकारी गैर सरकारी अफसर, पुलिस और फौज, गरीब और अमीर किसी के लिए इम्तियाज नहीं। अल्लाह ने हर एक को दिल दिया है, बातिनी दौलत दी है, इसको यूटिलाइज कीजिए, इसको इस्तेमाल में लाइए। इसमें ज़ात अल्लाह किसी से लिखवाएं, हम नहीं कहते यहाँ आए, लेकिन अगर आप उम्र खपा चुके, इसका राज किसी ने ना बताया, तो फिर उससे करीब आ जाएं जो आपको ये राज बता रहा है, उससे इसमें ज़ात लीजिए जो इसमें ज़ात बांट रहा है। ये कायनात का ताज है, इसमें ज़ात कायनात का हासिल है, इसमें ज़ात मीरा से रसूल है, इसमें ज़ात रास्ता है काबा का, इसमें ज़ात रास्ता है मदीने का,
اس میں ذات راستہ ہے ذات رسول کا، اس میں ذات راستہ ہے ذات خدا کا، لیکن یہ شاہراہ ولی کے بغیر نہیں ملتا، کسی ولی کی توجہ کے بغیر نہیں ملا کرتا۔ آئیے اور حاصل کیجئے جو چیز قیامت تک کی مشق سے حاصل نہ ہو ولی کی نظر سے ملا کرتی ہے، اور وہی چیز اس میں ذات اللہ ہے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے یہاں سے گزریے۔ شاہ صاحب کا کل ہونے والا پروگرام ملیر میں مینار نور کانفرنس کینسل ہے۔ کل شاہ صاحب انجمن کے دفتر میں مریض حضرات کے لیے بعد عصر اور ذکر قلب کے لیے بعد مغرب تشریف فرما ہوں گے۔ ایڈریس کے لیے انجمن کے لٹریچر اسٹال پر اور نیچے تقسیم ہو رہا ہے، وہ لے کر جائیں۔ اللہ پڑھتے پڑھتے گزریے، اللہ پڑھتے پڑھتے گزریے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے با ادب گزریے۔ یہ مقام بڑی پاک بارگاہ ہے، یہ مقام میراث رسول کی تقسیم کا ہے۔ دل رو اٹھتا ہے جب معاشرے کی خستہ حالت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ نہیں جانتے اس میں ذات ہے کیا، لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ میراث رسول کیا ہے۔ آپ خدا کو کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو دل سے ملے گا۔ للہ اپنے دل کو جانوروں کی طرح دل نہ رہنے دیجئے، اپنے دلوں کو مومن کا دل بنائیے، خدا کا عرش بنائیے، اپنے دل کو مدینہ بنائیے۔ زبان کے مدینے کے نعرے آپ کو دل مدینہ نہیں بنا سکتے، مدینے والے کا فیض اس میں ذات ہے، اس میں ذات آپ کے دل کو مدینہ بنائے گا۔ اس میں ذات کے حصول کے لیے سفر کیجئے، 1000 سال تک چلنا پڑے، اس میں ذات کے حاصل کرنے کے لیے تو 1000 سال کا سفر واجب ہے کہ کریں، وہاں تک پہنچے جائیں، اس میں ذات تقسیم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا حبیبنا وسندنا وشفینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان آمین۔ مولا کریم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو، ان کے احکامات کو اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں اتفاق ہے۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما آمین۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا گیا یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے اس پر سب دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے ہماری ذکر و فکر میں برکت عطا فرما پروردگار عالم پیر و مرشد کی عمر میں برکت عطا فرما پیر و مرشد کے نقش و قدم پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پیر و مرشد کے روحانی فیض سے صحیح معنی میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر مسلمان ہر مومن کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا